اور ان میں بہت سے مفتیان کرام بھی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کے. اس میں بہت سے شرعی اسکالرز ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ کے تحت بینکنگ کے ساتھ اپنا روزگار منسلک کیے بیٹھے ہیں. اس میں تیسرا گروپ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی سانوں کی ایک جو شور ڈال رہا ہے کہ یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، وہ قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں. اور جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ قرآن اور حدیث کا ریفرنس نہیں دیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج کروائیں، آپ بے وقوف ہیں. تقی عثمانی صاحب اور ان کے فالورز کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اور وہ جو 80 سے زیادہ فتوے تھے جو فیڈرل شریعہ کورٹ میں جمع کرائے گئے، ان سے وہ بالکل بری الذمہ ہو جاتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عالم دین ان کے پاس سود کا علم نہیں ہے کہ سود ہے کیا. سود کا علم ہے تو صرف اور صرف تقی عثمانی صاحب اور ان کے فالورز کے پاس ہے. ناظرین، میں آپ سے بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ قرآن پاک کی آیت 31 سورہ توبہ کی آپ جا کے پڑھیں. اس میں کلیئر کٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ فالورز جو آنکھیں بند کر کے اپنے درویش کو، اپنے پیر کو، اپنے استاد کو، اپنے لیڈر کو مان رہے ہیں کہ جو حلال کہہ دے، جو اس نے کہہ دیا کہ حلال ہے وہ حلال ہے، جو اس نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، اور اپنا جو دین اسلام کی جو ڈائریکشنز ہیں، جو اس کا میسیج ہے، اس کو سمجھے بغیر اس پہ ایمان لا لیں تو یہ شرک ہے. کیا ہم پاکستانی شرک کے مرتکب ہیں؟ اب دیکھیے ہمارا بجٹ کیا آیا اس سال. اگر میں ہسٹری کی طرف جاؤں تو بجٹ کی دو اقسام ہیں. ایک وہ بجٹ جو پرنٹ ہوتا ہے اور پھر اس میں چینجز آتی ہیں، پھر وہ ریوائز ہوتا ہے، پھر وہ ریوائز ہوتا ہے. یہ سلسلہ پچھلے 10 سالوں سے چل رہا ہے کہ بجٹ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ریوائز ہوتا ہے.